علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تلاوت کی فضیلت۔ سب سے بڑا عبادت گزار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ دلوں کا زنگ تلاوت سے دور ہوتا ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ عرض کیا گیا ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ ایک حرف کی 10 نیکیاں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس نے کتاب اللہ عز و جل کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ قرآن کی تعلیم سب سے افضل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلا شبہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسرے کو اس کی تعلیم دی۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تعلیم قرآن بہتر مال سے بہترین ہے۔ مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں کا کون چاہتا ہے کہ صبح کو بتھان اور عقیق جائے، پھر بلا کسی گناہ چوری یا غصب وغیرہ کا ارتکاب کیے یا رشتہ توڑے بغیر بڑے 2 کوہان والی اونٹنیاں لیتا آئے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد جاتا اور کتاب اللہ کی 2 آیتوں کی تعلیم دیتا اور انہیں پڑھاتا؟ یہ 2 آیتیں اس لیے 2 بڑے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گے، اور 3 آیتیں ان کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گے۔ اسی طرح جتنی آیتیں سکھائے یا پڑھائے اتنی اونٹنیوں اور اونٹوں سے بہتر ہوں گے۔ زبان پر لکنت والے کو 2 گنا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پرشاخ ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ قرآن سے ویران سینہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے جوف سینہ میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مثل ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تلاوت میں مشغول رہنے والے کو بغیر مانگے ملتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والے کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ عز و جل کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ عز و جل کی فضیلت اس کے مخلوق پر ہے۔ قبر میں بھی تلاوت۔ عیسیٰ بن محمد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ابوبکر بن مجاہد علیہ الرحمہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ تو انتقال فرما چکے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے اللہ عز و جل، تو مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق دینا، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ 10 رشتہ داروں کی شفاعت۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اللہ عز و جل کی اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ راضی رہتا ہے۔ اللہ عز و جل کے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر انسان جیسا ہے، اس کے 70,000 بازو ہے، اور ہر بازو پر فرشتوں کی ایک جماعت موجود ہے۔ اس کے دائیں رخسار پر سورہ اخلاص اور بائیں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے فرشتوں کی 70,000 صفیں موجود ہے اور ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی ہے، اور جب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے، فرشتوں اپنے سر اٹھاؤ،
میں تم سب سے خوش ہوں۔ فرشتے یہ سن کر اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا کریم، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس سے بھی راضی رہنا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان سے بھی راضی رہوں گا۔ چند منٹ میں 10 قرآن کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے یاسین پڑھی سورہ، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 بار قرآن کا ثواب لکھیں گا، 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھیں گا۔ سابقہ گناہ معاف۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یاسین پڑھے گا اس کے لیے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائیں گی، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے ساتھ پاس پڑھو۔ خوفناک سیاہ کتا۔ حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ملک یمن میں نے بعض صالحین سے سنا ہے کہ ایک میت کو جب دفن کر کے گھر واپس آنے لگے تو قبر میں سے ایک گرجدار دھماکے کی آواز آئی اور اس قبر میں سے کالا کتا نکل کر بھاگا۔ ایک نیک آدمی جو وہیں موجود تھے انہوں نے اس کتے سے کہا تیرا ناس ہو، تو کون بلا ہے؟ تو بولا میں اس میت کا برا عمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ آواز آئی تھی چوٹ تیری لگی تھی یا میت کے؟ کہا میرے ہی لگی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ شخص ورد کیا کرتا تھا آ گئی اور مجھے ان کے پاس تک نہ جانے دیا اور مار کر نکال دیا۔ پر اسرار چور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرمائی۔ ایک آنے والا آیا اور گلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا میں محتاج و عیالدار ہوں، حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے رحم آیا تو اسے چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا اور پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ ضرور آئے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے انتظار میں تھا۔ وہ آیا اور گلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھ پر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس نے حاجت شدیدہ اور عیالداری کی شکایت کی، مجھے پھر رحم آ گیا اور چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا اور پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا اور وہ آیا، پھر گلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ 3 مرتبہ ہو چکا، تو ہر بار کہتا ہے نہیں آؤں گا پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ عز و جل تمہیں اس سے نفع دیں گا۔ جب تم بچھونے پر جاؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر آیت تک پڑھو۔ صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر نگہبان ہوں گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا چند کلمات تمہیں سکھاتا ہو اور اللہ عز و جل تمہیں اس سے نفع دیں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی، ویسے وہ بوڑا جھوٹا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ شفاعت کرنے والی سورت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک سورت ہے جو آدمی کے لیے شفاعت کریں گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے کا آسان عمل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ تبارک ہر رات پڑھی اللہ عز و جل اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گا، اور ہم اس سورت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے مانیہ کہتے ہیں۔ رات کی تعریف غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کہلاتی ہے۔
1000 آیتوں کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز 1000 آیتیں پڑھا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کون سی اس کی استطاعت؟ لوگوں نے عرض کی کون اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ فرمایا، کیا اس کی استطاعت نہیں کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو، یعنی جو سورہ تکاثر ایک بار پڑھے اسے 1000 آیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ تہائی قرآن کا ثواب۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کی کہ 1/3 قرآن کیوں کر کوئی پڑھے گا؟ فرمایا، قل هو اللہ احد، پوری سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آدھے قرآن کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا زلزلت پوری صورت آدھے قرآن کے برابر، اور قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 قرآن کے برابر، اور قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔